آج احتجاج ہونے جا رہا ہے، ایک طرف اس کی خبر آ رہی ہے کہ رہا ہونے کے اطلاعات آ رہے ہیں، کیسے ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ مبارکباد اچھا ہوا کہ اور ہم لوگ نکلے بھی تھے پرامن پروٹیسٹ کے لیے، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ان کو رہا کیا گیا ہے۔ ہمیں جو چاہیے تو وہ ملا، پر آگے بھی ہم یہی کہنا چاہیں گے دیکھیں ہم تو نکلیں گے، چاہے ان کو اچھا لگے نہ لگے ہم والوں کو، ہم تو نکلیں گے کیونکہ ہم حق اور سچ کے ساتھ ہیں، اور عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان پورے پاکستان کے ساتھ۔ مطلب ایک گیم ہونے جا رہے ہیں اسلام آباد سپریم کورٹ میں، بینچ ٹوٹنے جا رہے ہیں، بینچ بنایا جا رہا ہے، آپ ماحول کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو یہی کہیں گے یہ بینچ جو بار بار ٹوٹ رہی ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے لیے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، ہم ان کے ساتھ ہر حال میں ہیں، اور وہ ایک صحیح فیصلہ لیں گے، پیر کو انشاءاللہ فیصلہ جو ہوگا وہ عوام کے حق میں ہوگا، ہم یہی کہیں گے آئین کے مطابق ہوگا اور عوام کے حق میں ہوگا، چاہے جتنے بھی ٹوٹ جائے، اور آئین کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ میڈم 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا انشاءاللہ، وہ اکتوبر کی بتا رہے ہیں، انشاءاللہ سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے، انشاءاللہ۔ یہ پتہ ہے کہ موسم بہت پیارا ہے، خوبصورت موسم ہے، آج جمعہ کے دن آج احتجاج کا بھی باہر ہے، اس کے بھی رہائی کے اطلاع بھی رہے ہیں، کیسے ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ میسیج میں دینا چاہتی ہوں کہ جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے، آپ کا ظلم بھی مٹے گا، اور آپ دیکھیں گے حقیقی آزادی یہ عوام لے کے رہے گی، عمران خان کی سربراہی میں انشاءاللہ وزیر اعظم جو ہے وہ ریکارڈ کروانے کے لیے۔ میڈم آپ چند رول پہ زمان پارک میں نظر آیا، آپ نے وہاں بھی کچھ میڈیا سے ٹاک بھی کیا تھا، آپ نے کہا کہ ہم خان صاحب کے آخری جینے تک رہیں گے، تو ابھی بھی وہاں کا جو تفصیل ہوئی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ آپ تھینک یو سو مچ۔ بہت سارے ہمارے بلکہ جنرل پبلک ہے جو کہ باہر نکل کے آئی تھی اپنے خان صاحب کو ووٹ تک لے جانے کے لیے، بہت سارے ہمارے لوگوں کو بچوں کو اٹھا کے لے کر گئی ہے، تو آج جو ہم لوگ نکل کے آئے تھے وہ اس لیے نکل کے آئے تھے کہ جبری قسم کی جبری قسم کا ان کو طریقے سے بغیر کسی کانسٹیٹیوشن، بغیر کسی آئین، بغیر کسی لا، بغیر کسی وارنٹ کے خلاف اٹھا کے لے کر گئے تھے، اس کے خلاف ہم نکل کے آئے ہیں۔ آج بہت اچھی نیوز آئی ہے کہ جی اگر مشوالی کو جو ہے رہا کر دیا گیا ہے، لیکن وہ بھی جب ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے جب ان کو کہا کہ آپ اس کے بعد 6 دن سے آپ سوچیں اس کی فیملی پر کیا گزر رہی ہوگی، کیا ان کی فیملی کے اوپر تکلیف گزری ہوگی، اور اسی طرح اظہر مشوالی کی طرح اور بھی ہمارے بہت سارے بچے اور ورکرز ہیں، بہت سارے سویلینز ہیں، بہت جنرل پبلک ہے، تو یہ کوئی بھی جو ہے انشاءاللہ ان کو یہ میسج جانا چاہیے کہ نہ یہ ہمارے ورکرز، نہ یہ پاکستان کی عوام ڈرنے والی نہیں ہے، یہ جتنا لوگوں کے اوپر جس قسم کے دفعے کاٹ رہی ہیں، پتہ نہیں کبھی کیا غداری کا، جیسے کہ بہت بڑا کوئی لنکن بیٹھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں انگریز جنرل بیٹھا ہے، کیا بیٹھا ہے، کوئی گورنر بیٹھا ہے، کیا بیٹھا ہے جس کے بنا بغاوت ہو گئی ہے۔ میں کورٹ کو بھی بہت سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے فیصلہ کر کے 124A کو جو ہے ختم کر دیا ہے، کیونکہ جو جس قسم کی یہ غداری کی مقدمے کر رہے تھے، یہ بہت بڑی زیادتی تھی اپنے ملک میں، اپنے ملک میں اس طرح کی حکومت نہیں ہوتی قانونی کی۔ دوسرا ہر دوسرے دن ٹیررزم کا اور پتہ نہیں کبھی ATA کا اور کس قسم کی دہشت گردی کا اور کس قسم کے مقدمے ہو رہے ہیں، یہ قانون کو کمزور کرنے والی بات ہے، اس قانون کی حیثیت ختم ہو جائے گی، ان کی قوانین کی وہ حیثیت نہیں رہے گی اگر ان کی اس طرح کی استعمال ہوگا۔ تو میں آج آپ کی توسط سے یہ کہوں گی کہ میں کورٹ کو بھی میں سلام پیش کرتی ہوں 124A کہ کوئی یہاں پر کوئی جنرل، کوئی انگریز جنرل نہیں بیٹھا، کوئی گورنر نہیں بیٹھا، کوئی یہاں پر ہمارے سر پہ یہ نہیں بیٹھے کہ جس کے خلاف مقدمے یہ ہو رہے تھے، ہماری اپنی پاکستان کی عوام ہے، اور یہ فیشش حکومت اور PDM حکومت ان کے خلاف جو ہے غداری کے مقدمے دائر کریں گے، تو یہ بہت اچھی خوشائن بات ہے۔ دوسرا میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ یہ جو اینٹی ٹیررزم کا جو ایکٹ ہے اس کی بہترین استعمال، یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ آپ ایک ایکٹ کی بے حرمتی نہ کریں، قوانین کی بے حرمتی نہ کریں، اپنی عوام کو اور اپنے اداروں کو آپ کے سامنے بڑی زیادتی، اپنی عوام اپنی اداروں سے بہت محبت کرتی ہے، اپنی
ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बहुत मोहब्बत करती है, ना इनको आगे सामने खड़ा करती है। इस वक्त आप लोग एहतजाज मुशायरे का कैसा माहौल देखते हैं? मैं सिर्फ पाकिस्तान की एक शहरी के नाते, एक अदना शहरी के नाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, बाकी सब लोग आइन पे बात कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं कि खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि प्लीज़ पाकिस्तानियों को उनका हक दें, उनको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। किसी को भी ये जुल्म किसी का भी हक नहीं बनता कि हम अगर अपने दिल की बात करें तो हम उठाकर गायब कर दिए जाए। PDM हुकूमत को इस चीज़ का जवाब देना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या चाहे 3-4 साल बाद इस सब का हिसाब ये लोग देंगे जो पिछले 1 साल से मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। आवाम की बस हो चुकी है। मैं एक ऐसे घराने से हूँ जो कि कभी एहतजाजों में, जलसों में नहीं जाती, मुझे इजाज़त भी नहीं है, लेकिन इस 1 साल के अंदर हमारे घर में इतनी तब्दीली आई है कि हम लोग अब एहतजाज में, आप मुझे यहाँ आके देख भी नहीं है, मीडिया से बात करते हुए भी देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि मैं कभी एहतजाज नहीं है, आज आप कई दफ़ा एहतजाज में आया और यहाँ माहौल कैसा देखा है और ख़वातीन भी साथ आया? आज मैं दूसरी दफ़ा एहतजाज में आई हूँ। पहली दफ़ा जब मैं आई थी तो इमरान खान को जब निकाला गया था, उसकी अगली रात जो मुल्की एहतजाज हो रहे थे, माहौल भी काफ़ी अच्छा है, अच्छे खासे लोग आए हैं, इंसाफ यूथ विंग बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, और PTI के सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं। मेरा काफ़ी दिल था कि ये एहतजाज ऑर्गेनाइज़ किया जाए, क्योंकि ना सिर्फ अजहर बशवानी बल्कि बाकी सारे वर्कर्स हैं, उनको बातयाब कराना हमारी जिम्मेदारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो घर पहुँच चुके हैं। थैंक यू। एहतजाज होने जा रहे हैं, क्या मतलब है, क्यों रिहा नहीं किए जा रहे हैं? हमारी ये मुतालबात है कि अजहर बशवानी साहब को अदालत में पेश किया जाए। अगर इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है या इसकी कोई गुनाह की है तो अदालत में साबित होगा। क्यों इनको छुपाया जा रहा है? हमारी ये मुतालबा है। अगर रिहा नहीं किया जाएगा तो अगर अमल क्या होगा? बिल्कुल हम रोडों पे होंगे, हम हकूक़ मांगेंगे, हम अपने बच्चों को, जो हमारे वर्कर हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं शाना बशाना। जब तक हमारे वर्करों को रिहा नहीं किया जाता हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आखिरी